السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ ہے، یا ایک غلط رسم ہے جس کے متعلق کچھ آگاہی دینی ہے۔ دیکھو، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ سب سے حسین رشتہ ہوتا ہے اور سب سے خوبصورت رشتہ۔ ایک عورت کا یہ رشتہ جب قائم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اس سے خوبصورت رشتہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ رشتہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، رشتہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں کیا جاتا، رشتہ صرف ایک سال کے لیے نہیں کیا جاتا، رشتہ صرف 10 سالوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یہ رشتہ صرف لمٹ نہیں ہوتی اس میں، بلکہ یہ جو رشتہ نکاح کے ذریعے سے کیا جاتا ہے یہ سب سے خوبصورت رشتہ، موت کی سختیوں تک، مرنے تک گویا یہ دونوں آپس میں عہد کرتے ہیں کہ اس رشتے کو ہم نبھائیں گے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ رشتے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، رشتوں کو نبھانا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خوش بخت اور نیک بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو رشتوں کو نبھاتے ہیں، جو رشتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور جو رشتے کو پائیداری میں تبدیل کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ واقعی یہ سب سے بڑھ کر پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ میاں بیوی کے محبت اور اس رشتے کے تقدس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر جو ناراضگی اور یا سوگ منایا جاتا ہے تو شریعت میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک منایا جاتا ہے، 3 دن کے بعد سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ اعزاء اور رشتہ دار خاندان کا کوئی فرد ہو، میاں بیوی کے اس رشتے کو دیکھیں اور اس رشتے کی عظمت کو دیکھیں۔ اگر کسی خاتون کا شوہر وفات پا جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک بیٹھی رہے گی، عدت گزارے گی، یعنی سوگ منائے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ دیکھو، دیگر جتنے قریب کے رشتے تھے ان پر شریعت نے اتنی لمبی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اگر ایک عورت کا شوہر مر جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی اور وہ سادگی والی زندگی اپنائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا زبردست رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ لیکن یہ رشتہ جتنا زبردست ہے، یہ رشتہ جتنا خوبصورت ہے، یہ رشتہ جتنا باکمال ہے، اتنا یہ نازک بھی ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اس رشتے میں کوئی رخنہ نہ آئے، اس رشتے میں کوئی پیچیدگیاں نہ آئے۔ یہ یاد رکھنا کہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان تھوڑی بہت باتوں پر ناراضگی ہوتی رہتی ہے، کبھی شوہر ناراض، کبھی بیوی ناراض، یہ زندگی کا ایک معمول ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہترین میاں بیوی وہ ہے جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں، جو ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، اور پچھلی باتوں کو صریح سے اپنے خیالات میں لائے ہی نہیں، تو وہ میاں بیوی سب سے معزز اور مکرم بھی ہوں گے اور سب سے خوش نصیب بھی ہوں گے۔ اچھا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک رسم پائی جاتی ہے یا ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں، وہ بات اگر کسی عورت کو طلاق پڑ جائے یا کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد عورت عدت کے اندر بیٹھتی ہے۔ طلاق کی عدت وہ 3 مہینے ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت امید سے ہے تو پھر وہ وضع حمل تک ہے، اور اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے تو پھر وہ عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اس عدت کے دوران لوگوں کے اندر ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے یا لوگوں نے ایک رسم بنائی ہے کہ اس دوران کوئی بھی اس عورت سے بات نہیں کرے گا،
چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ دور کا ہے، کوئی اس عورت کے کمرے میں نہیں آئے گا۔ جن لوگوں سے عورت پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب کہتے ہیں عدت کے پردہ ان سے لازم ہو گیا ہے۔ یہاں اس غلط فہمی کو میں ختم کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے پہلے سے بھی پردہ تھا ان سے عدت میں بھی پردہ ہے، عدت کے بعد بھی پردہ ہے۔ جن لوگوں سے پہلے پردہ نہیں تھا یعنی محارم تھے، ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے، عدت کے بعد بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت اگر شروع سے پردہ نہیں کرتی تھی کسی سے، وہ الگ بات ہے کہ پردہ نہ کرنے کا گناہ، میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک خاتون پہلے کسی سے پردہ نہیں کرتی تھی اور پھر عدت کے دوران اس سے پردے کو فرض اور لازمی جانتی ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد پھر اسی شخص سے وہ پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ لاجک اور یہ منطق کہاں سے آئی ہے، یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پردے کا تعلق عدت کے ساتھ نہیں ہے۔ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ پردہ اس مرد سے اگر نامحرم ہے، وہ عدت سے پہلے بھی تھا، وہ عدت میں بھی ہے، وہ عدت کے بعد بھی ہے۔ اور اگر وہ مرد محارم میں سے تھا، اپنوں میں سے تھا جن سے پردہ شریعت میں نہیں تھا، تو وہ عدت سے پہلے بھی اس سے پردہ نہیں ہے، عدت میں بھی اس سے پردہ نہیں ہے، عدت کے بعد بھی اس سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عام غلط فہمی یہی پائی جاتی ہے کہ جیسے اپنے خاندان کی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت قریب ہوتے ہیں، تو عموماً ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے پردہ ضروری اور واجب ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو محارم ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اس دوران گھر پہ آتے ہیں تو بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ نہیں، اس فلان عورت کے پاس نہیں جانا کیونکہ اس وقت وہ عدت میں ہے اور آپ کے لیے اس کا پاس جانا یہ درست نہیں ہے، اور پھر عدت کے بعد اس کے پاس جانا درست ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نامحرم ہے تو اسے عدت کے دوران بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور عدت کے بعد بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ محارم ہے تو وہ عدت کے دوران بھی جا سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا غور سے کہ پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا لی ہیں اور خاتون کو ایک کمرے میں تنہا بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان اس کے پاس نہ جائے، فلان اس کے پاس نہ جائے، فلان اس کے پاس نہ جائے۔ کیوں؟ وہ عدت میں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے۔ جن سے پردہ پہلے تھا ان سے عدت کے میں بھی ہے، عدت کے بعد بھی ہے۔ جن لوگوں سے پردہ نہیں تھا، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ محارم تھے، تو ان سے پہلے بھی پردہ نہیں تھا، عدت میں بھی نہیں ہے اور عدت کے بعد بھی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط رسم ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔